اسی نجات کے بابت ان نبیوں نے جو بڑی تلاش اور تحقیق کی، جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی، اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور بیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا، وہ کون ہے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اس بات کی طرف وہ اشارہ دے رہی ہے کہ مسیح نے مرنے کے بعد منادی کی یا جی اٹھنے کے درمیانی وقت میں منادی کی۔ اور یہ جو آیت ہے اس بات کی وہ تصدیق کر رہا ہے کہ نبیوں نے بہت پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی، یہ چیز جو تھی اس کا پہلے سے ہی وعدہ کر دیا گیا، تحقیق کر دی گئی تھی، اعلان کیا ہوا تھا کہ لکھا ہے کہ اس نے اس بات کی تصدیق کی تھی۔ ان نبیوں نے بڑی تلاش کے بعد، بڑی ریسرچ کے بعد، بڑی سوچ و وچار کے بعد انہوں نے اس بات کی تحقیق کی تھی کہ یہ بات کا ہونا ضرور ہے۔ قیدی روحوں میں منادی کی، جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جو آنے والا تھا۔ یہ کہا کہ مسیح کی نظر میں ایک جو ہے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اس سائٹ میں دیکھا کہ نبیوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی، تحقیق کی تھی اس چیز کی کہ یہ بات کا ہونا ہے۔ 4 باب اور اس کی 18ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے میں نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اب لوکا رسول جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ میں خدا کا روح ہے، میں خدا کے روح کے وسیلہ سے جب مسیح نے بھی منادی کی تو روح میں، جسم میں نہیں، روح میں، جسم تو مر گیا لیکن روح نے اسے زندہ کیا اور روح میں جا کر اس نے منادی کی۔ اور لوکا رسول بھی یہی فرماتا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، کیا ہے کہ میں اس بات کی خوشخبری دوں، اس بات کا میں لوگوں کو بتاؤں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ٹائم زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میں نتیجہ آپ کے سامنے جو ہے اس کا مختصر بیان کر دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے عزیزو، اس بات نکلتا ہے جب ہم وائس کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب وائس کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مردے مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، خاک سے مل جاتی ہے اور روح زندگی خدا کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ جس نے دی تھی موت کے بعد پتال میں نہ علم ہے، نہ محبت، نہ حسد، نہ کسی طرح کا منصوبہ، اسی لیے ایسا گمان کرنا کہ یسوع نے مرنے اور جی اٹھنے کے درمیانی وقت میں منادی کی، کیا مقدس کلام نے کیونکہ زندہ کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتا، مرے ہوئے انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، جو وہ زندہ انسان ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح بطرح ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا بن جاؤں، میں اس طرح میں بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب تک ہم مسیح میں نہیں اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہم خدا کے پاس جو ہے وہ نہیں پہنچیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے۔ آیت سے ہم دیکھیں گے
आसमान पर से उतरते देखा, जैसे जिसे बड़ा अख्तियार, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, पर बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शैतान का मस्कन, और हर नापाक रूह का अड्डा, और हर नापाक और मकरूकार दरिंदा गड़ा हो गया। उसने हरामकारी के गजबनाक मैं के बायस तमाम कौमें गिर गईं, और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। आमीन। अब ये जो है, ये देखा है कि ये भी इस चीज़ पर हमें इशारा कर रहा है कि जब मैंने देखा कि आसमान से एक फरिश्ता जो है वो नीचे आ रहा है, और जिसको वो फरिश्ता है कि जिसको बड़ा अख्तियार है, कुल कायनात का जो अख्तियार है वो उसके पास है। लिखा है कि जमीन जो थी उसके जलाल से वो रोशन थी। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, और क्या हुआ कि बाबल का बड़ा शहर जो था वो गिर पड़ा, और नापाक रूहें जो थी उसमें जिन्होंने डेरे लगाए हुए थे, उनके भी डेरे जो थे वो उखड़ खड़े हुए। ये वो लोग थे जिनके लिए खुदावंद ने लिखा है कि एक बार दुख उठाया। ये वो रूहें थी, नापाक रूहें थी, इनके लिए खुदा ने जो थी मुनादी की, इनको खुदा के पास लिखा है कि पहुंचाए, और इब्लीस से जो कुंजियां थी वो उसने छीन ले गई, और लिखा है कि और मरने के और आदम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं जिंदा हूं, मर गया था, और देख अब्दुल बाद जिंदा होगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। उसने छीन ली थी ये चीजें, कोई देता नहीं है, अपने घर की चाबियां किसी को कोई नहीं देता, लेकिन मेरे यीशु ने जाकर उससे छीन ली और फतह याबी का ऐलान कर दिया। अब देखना है कि ये वो कहती रूहें थी, कौन सी, जो तूफान नूह में गर्क हुई, क्योंकि वहां पूरी दुनिया जो थी वो उसकी लपेट में थी, और सिर्फ 8 जानें जो थी वो बची थी। ये थी वो रूहें नापाक पाताल में जो थी, जो खुदा की नाफरमान रूहें थी। इन लोगों पर, इन रूहों पर खुदा ने जाकर मुनादी की, और लिखा है कि यीशु ज़ू में